الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يأتون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، غزوہ تبوک میں کچھ مدینے کے لوگ بھی شامل نہیں ہوئے اور کچھ دیہات سے دیہاتی بھی غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا ما کان لأہل المدینہ، نہیں تھا جائز مدینہ والوں کے لیے. مدینہ کا معنی کیا ہے؟ شہر. مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو. مدینہ پہلے مدینہ تھا. جب اللہ کے محبوب کے رحمت والے قدم مدینے میں لگے تو اللہ پاک نے مدینے کو مدینہ منورہ بنا دیا. مکہ پہلے مکہ تھا. اللہ کے محبوب کے مکہ میں رحمت والے قدم لگے تو اللہ پاک نے مکہ کو کیا بنا دیا؟ مکہ مکرمہ معظمہ بنا دیا. مدینے والوں کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا لا یکید اہل المدینہ الا الماء کما ینماء الملح فی الماء، کہ جو مدینے والوں کے ساتھ کوئی شرارت کرے گا، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے مٹ جائے گا جیسے نمک پانی میں مٹتا ہے. ہاں جی، ایسے مٹ جائے گا جیسے نمک پانی میں مٹتا ہے. سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ یزید نے مدینے پہ حملہ کر کے مدینے والوں کو نقصان پہنچایا. اس کو پھر یہ سزا ملی، اللہ پاک نے اس کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ کھل کھل کے اس بیماری میں مرا ہے. اس کو موت آئی ہے. اور اس کے 15 بیٹے تھے. آگے اس کی نسل نہیں چلی، سب مر گئے. کوئی اس کی آگے نسل نہیں بچی، کوئی کچھ نہیں پیدا. اللہ اپنے عذاب سے، اپنی گرفت سے محفوظ فرمائے. مکہ کے مطلب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، کہ میں شہر مکہ کی کیا کھاتا ہوں؟ قسم کھاتا ہوں. شہر مکہ کے اللہ نے قسم کھائی ہے. اور اللہ پاک نے شہر مکہ کی اس لیے قسم نہیں کھائی کہ اس میں اللہ کا گھر ہے، کہ اس لیے قسم نہیں کھائی شہر مکہ کی. اس میں کیا ہے؟ آب زمزم ہے، یا مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس شہر میں لگے، اسماعیل علیہ السلام کے قدم اس شہر میں لگے. نہیں، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے شہر کی قسم کھاتا ہوں محبوب کہ اس میں آپ کے رحمت والے قدم لگے ہوئے ہیں. اللہ کے محبوب کے قدم اتنے قیمتی ہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی کے قدم اللہ کے عرش سے بھی اونچے ہو گئے. اس نبی کے قدموں کی اتنی شان ہے، اس نبی کی کتنی بھی شان ہوگی. لیکن یہ اپنے نبی کو شان دینے والا کون ہے؟ جس نبی نے، رب نے اپنے نبی کو اتنی شان دی ہے، اس رب کی کتنی کو شانیں ہوں گی. اس رب نے اپنے نبی کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے تو اس رب کی کتنی شان ہوگی. قرآن میں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ لوگوں آسمانوں اور زمین میں اگر شان ہے تو کس کا شان ہے؟ اللہ کا شان ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ
ما کان لأہل المدینہ نہیں تھا جائز مدینے والوں کے لیے، ومن حولہم من الاعراب اور ان کے لیے بھی جائز نہیں تھا جو ان کے ارد گرد تھے دیہاتیوں سے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ یہ کہ وہ پیچھے رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نہ مدینے والوں کے لیے جائز تھا نہ جو دیہات میں دیہاتی رہتے ان کے لیے جائز تھا کہ وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ اور یہ بھی جائز نہیں تھا ان کے لیے کہ اپنی جانوں کو اللہ کی رسول کی جان سے عزیز سمجھتے، یہ بھی جائز نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی دھوپ میں اور سفر کی مشقتیں برداشت کریں اور یہ لوگ گھروں میں پڑے رہیں، یہ لوگ گھروں میں پڑے رہیں، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پریشانی میں تکلیف میں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کو پسند نہیں آیا کہ اللہ کے رسول کہاں ہوں، گرمی میں دھوپ میں سفری تکلیفوں میں، اور یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، یہ جائز نہیں تھا ان کے لیے۔ ذالک بانہم جہاد میں شامل ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ لا یصیبہم نہیں پہنچتی ان مجاہدین کو کوئی پیاس، ولا نصب اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ اور نہیں پہنچتی مجاہدین کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں بھوک، ولا یطؤون موطیا اور نہیں روند دے کسی روندنے کی جگہ کو۔ جب دشمن کے علاقے میں زمین میں جنگ ہوتی ہے نا تو گھوڑوں کے پاؤں سے اونٹوں کے پاؤں سے زمین کیا جاتی ہے، روند دی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے یہ غیظ الکفار کافروں کو غصہ چڑھتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہماری زمین کیا ہے، روندی جا رہی ہے۔ تو آیا ولا ینالون من عدو اور نہیں حاصل کرتے دشمن سے کوئی چیز مطلب کیا، دشمن کا جو قیدی بناتے ہیں، قتل کرتے ہیں دشمن کو، یا دشمن کے علاقے میں قبضہ کرتے ہیں، فتح غنیمت ملتی ہے، تو کوئی چیز بھی حاصل کرتے ہیں الا کتب لہم مگر لکھا جاتا ہے ان مجاہدین کے لیے ان چیزوں کی وجہ سے اعمال صالح نیک عمل۔ یہ نتیجہ لگا کہ اگر کسی مجاہد کو اللہ کے راستے میں کیا پہنچتی ہے، پیاس لگتی ہے، اگر کسی کو کوئی تھکاوٹ آتی ہے، وہ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اگر کسی مجاہد کو بھوک لگتی ہے اللہ کے راستے میں، یا مجاہدین دشمن کی زمین کو رونتے ہیں جس سے دشمن غصہ چڑھتا ہے، ہاں جی کوئی چیز بھی حاصل کرتے ہیں دشمن سے، ہاں جی ان تمام چیزوں کے بدلے میں ان کے لیے کیا لکھا جاتا ہے، ایک اچھا عمل لکھا جاتا ہے۔ اور جہاد کے اندر جو پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی کی وجہ سے 70,000 نیکیاں ملتی ہیں، ایک پریشانی کی وجہ سے، ایک تکلیف کی وجہ سے جہاد کے اندر مجاہدین 70,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میدان جہاد میں گھوڑے کا اچھلنا، گھوڑے کا کودنا، گھوڑے کی لید اور پیشاب یہ سب نیکی ہیں، ان کے بدلے سے سب نیکی ملتی ہیں مجاہدین کو۔ ابو اکبر کبھی نہ میرے بھائیوں، جو گھوڑے اللہ کے راستے میں دوڑے، اللہ نے قرآن میں ان کی کیا کہی ہیں، قسمیں کھائی ہیں، سورہ عادیات والعادیات یہ 5 گھوڑے قسمیں کھائی ہیں اللہ پاک نے۔ تو اللہ کے راستے میں جو گھوڑے دوڑے اللہ کو، وہ اتنے پیارے، اللہ نے ان کی قسمیں کھائیں، تو میرے نبی کے 2 صحابی ان پہ بیٹھ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، وہ میرے نبی کے صحابی اللہ کو کتنے پیارے ہیں، وہی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ جو صحابہ ان پہ بیٹھ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے وہ کتنے پیارے ہیں، وہ کتنے قیمتی ہیں اللہ کے دربار میں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر عمل کے بدلے نیکی، اچھا عمل نیکی لکھی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا، بلکہ نیکی کرنے والوں کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی کمی بڑھ سکتا ہے، گھٹ نہیں سکتا اجر۔ جہاد کے بھائی بڑے فائدے ہیں، ایمان والوں کو بھی بڑا فائدہ اور کافروں کو بھی بڑا فائدہ ہے جہاد کا۔ ایمان والوں کو یہ فائدہ ہے کہ جہاد کی وجہ سے اللہ عزت دیتا ہے، جنت ملتی ہے، اور کافروں کو یہ فائدہ ہے کہ جتنا جہاد ہوگا اتنی کثرت کے ساتھ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے، تو
تو جتنا کلمہ جتنا جہاد سے مسلمان ہوتے ہیں نا، اور اخلاق سے تبلیغ سے نہیں ہوتے. آپ کے سامنے نبی کی زندگی 13 سال میں 115 اور 10 سال میں کتنے 1,24,000 کچھ ہزار کہتے ہیں 1,48,000 صحابہ کرام 10 سال میں یعنی کلمہ پڑھ کے مسلمان. یعنی جہاد کے اندر تلوار کے اندر بڑی طاقت ہے، اخلاق بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، نماز و نصیحت بھی، سب کچھ ہے اسلام. لیکن جو طاقت اللہ نے تلوار میں، یہ بڑے بڑے سردار مکے کی آباد نہیں ہے، تبلیغ سے صحیح ہوئی نہیں، اخلاق سے کوئی ایسا نہیں ہوا. جب تلوار پھر بڑے ہیں بھائی، پھر ان کا زور ہوتا ہے. جی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس کو ایسے سمجھو جیسے کوئی آدمی صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھے اور شام سے لے کے صبح تک اللہ کے دربار میں نماز میں کھڑا ہو کے قرآن پڑھے، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو مجاہد کا سامان تیار کرتا ہے اللہ اس کو بھی جہاد کا ثواب دیتا ہے، اور جو مجاہد کے بچوں کے پیچھے سے قبر گیری کرتا ہے اللہ اس کو بھی جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں. فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور نہیں خرچ کرتے یہ لوگ کوئی خرچ کرنا تھوڑا یا زیادہ، اور نہیں کاٹتے کسی وادی کو الا كُتِبَ لَهُم، مگر لکھا جاتا ہے واسطے ان کے. یعنی تھوڑا اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں یا زیادہ خرچ کرتے ہیں، کسی وادی کو کاٹتے ہیں، سفر کر وادی آ گئی ایک پہاڑوں کے زمان کو جگہ وادی ہوتی ہے، اس کو طے کر لیا پھر اور وادی آ گئی اتنی تھی. جو جتنی وادیاں آئیں گی سب وادیاں کیا ہوں گی لکھی جائیں گی، اس نے اتنی وادیاں طے کی ہیں، اتنا خرچ کیا ہے. صحابہ کرام اپنی طاقت کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان، سارے سامان میں سے آدھا لیا ہے، سارے سامان میں سے آدھا سامان لیا ہے. تو اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے گھر کا سارے ہی سامان لیا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ بغیر ساز و سامان کے غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے. اس طرح صحابہ کرام اپنی اپنی طاقت کے مطابق خرچ کیا کرتے تھے. جو کمزور صحابہ کرام تھے وہ اپنی طاقت سے خرچ کرتے تھے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب 1 روپے کے بدلے 10 روپے، لیکن جو اللہ کا راستہ جہاد والا ہے اس میں اگر خرچ کرو 1 روپیہ 1 روپے کے بدلے 700 روپے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. اللہ ضائف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے 1 روپے کے بدلے کروڑوں روپیوں کو ثواب عطا فرما دے. ایک صحابی اللہ کے نبی پاس ایک نکیل والی لگام والی اونٹنی لے کے آیا. اللہ کے نبی جہاد کے لیے قبول فرماؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کہ دن قیامت کے اللہ تجھ کو 700 لگام والی اونٹنی عطا فرمائے گا. ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے خرچ کرنا تھوڑا یا زیادہ. ولا يقطعون، نہیں کاٹتے کسی وادی کو مگر لکھا جاتا ہے وہاں سے. کیوں؟ ليجزيهم الله احسن ما كانوا، اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ جزا دے ان کو اچھی جزا جو یہ کرتے تھے. اللہ کے راستے میں جو جہاد کیا، تکلیفیں مشقتیں برداشت کی، سفر کی، کھانے پینے کی، اللہ پاک ان کی اچھی جزا دے. وہ اچھی جزا کیا ہے؟ دن قیامت میں اللہ مجاہدین کو جنت عطا فرمائے. کچھ مسلمانوں کو شبہ ہوا کہ ہر جہاد میں نکلنا فرض ہے، ضروری ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں یہاں وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نہیں ہے کہ مومن نکلے سارے کے سارے. یہ کوئی ضروری بھی ہر جہاد میں سارے ہی مومن نکل پڑے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کیوں نہ نکلی ایک فرقے سے ایک جماعت تاکہ وہ حاصل کرتے دین کی سمجھ. یعنی مطلب اس کا یہ ہے اگر کچھ لوگ جہاد کے لیے نکل پڑے ہیں، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کے علم دین حاصل کریں، ساری نہ جہاد میں چلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کیا پذیر ہیں، جو لشکر اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے روانہ کو چلا جائے جہاد میں. باقی جو لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ اللہ کے نبی کے پاس علم دین حاصل کریں، اللہ کی توحید سمجھیں سیکھیں، اور جہاد کے مسائل فضائل یہ سیکھیں، اللہ پاک کے احکام سیکھیں. یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے اور کچھ لوگوں کو علم دین حاصل کرنا چاہیے. سارے کے سارے جہاد میں لگ جائیں، سارے کے سارے علم دین میں لگ جائیں. اس
اس لیے کہ ڈرائیں وہ قوم اپنی قوم کو ادھر جب وہ لوٹیں طرف ان کی تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی جب مجاہدین اللہ کے رسول جہاد کر کے آئیں ان علم والوں کے پاس، یہ پھر علم والے مجاہدین کو اللہ پاک کے احکام بتلائیں اور وہ مجاہدین اللہ پاک کے احکام پہ عمل کر کے اللہ کی نافرمانی سے کیا ہوں بچ جائیں. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب یہ علم والے لوگ اللہ کے نبی کے پاس علم سیکھے اپنی قوم کے پاس جائیں، اپنی قوم کو سمجھائیں، بتلائیں، اللہ پاک کے احکام حکم بتلائیں تاکہ ان کی قوم اللہ پاک کے احکام پہ عمل کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا یہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے. تھوڑے آدمی علم دین حاصل کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو احکام ہے اللہ پاک کے، نماز کے، روزے کے، حج زکات اور اللہ پاک حکم، یہ سیکھنے ہر مسلمان پہ فرض ہے. یاد رکھنا علم دین سب مسلمانوں فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. جیسے جنازہ جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. کوئی آدمی نماز پڑھ لیں، نماز جنازہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. اس طرح علم دین سب پہ ضروری نہیں ہے، چند لوگ بھی سیکھ لیں گے یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. لیکن جہاں اللہ پاک کے حکم ہے، احکام ہے، وہ سیکھنے سب پہ کیا ہے؟ ضروری ہے، فرض ہے. اللہ اکبر کبیر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو علم دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں، اور جو علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے چلتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے پاؤں کے نیچے اپنی رحمت والے پر بچھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ عالم کے لیے جو آسمانوں میں ہے وہ بھی، جو زمین میں ہے اللہ کی مخلوق وہ بھی، سب حتیٰ کہ مچھلیاں پانیوں میں دعا استغفار کرتے ہیں. سب کے سب جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، مچھلیاں سمندروں میں ہے، ایک عالم دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں عالم کے لیے. تو بھائیو جس طرح 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پہ فوقیت حاصل ہے، اسی طرح عالم دین کو عابدوں پہ فوقیت حاصل ہے. 14ویں رات کا چاند چڑھتا ہے تو ستارے کہاں جاتے ہیں؟ اسی طرح ایک عالم دین کو عابد پہ فوقیت حاصل ہے. اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ عالم کو عابد پہ اتنی فوقیت حاصل ہے جتنی مجھ کو تم میں سے ادنا پہ فوقیت حاصل ہے. میں سے جو ادنا ہے جتنی میری فضیلت اس ادنا پہ، اسی طرح ایک عالم کو عابد پہ فوقیت حاصل ہے. میرے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کے کوئی درم و دینار وراثت نہیں ہوتے، انبیاء کی وراثت علم دین ہوتا ہے. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کیا ہے؟ وارث ہے. جو کارخانے کا وارث ہو، زمین کا، دکان کا، علماء کیا ہے؟ نبیوں کے وارث ہیں. ان کا نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ علم دین. یعنی علم دین اگر ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ علماء کے پاس علم دین ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبی. بنی اسرائیل نبی دین کا کام کرتے تھے، اسی طرح میری امت کے علماء دین کا کام کریں گے. کئی لوگ بس وہ کتاب آ جاتی ہے ہاتھ میں، مولوی لکھ بس وہی پڑھتے رہتے ہیں، بس ہی مولوی بن گئے، کتاب پڑھ کے علامہ بن گئے. الجھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بحث کرتے ہیں مولوی صاحب کے ساتھ. مسئلہ مولوی صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے؟ مسئلہ بھائی میں کتاب نہیں میں پڑھے گا مسئلہ پڑھیا تو پڑھی نہ کون مسئلہ کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے میں اس طرح سنیا ہوا ہے کتاب پڑھنے سے علم دین حاصل نہیں ہوگا. علم دین حاصل کرنے کے عالم کے پاس آنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، پھر علم دین آئے گا، پھر علم دین سیکھ کر جائے گا. کتاب پڑھ کہتے کہ ایک آدمی نا حرکت کر کے نماز پڑھتا ہل کے ایسے ایسے ہلنا جانتے نا آپ، حرکت کر ہل کے ایسے ایسے نماز پڑھ رہا. تو کسی کا بھائی یہ کر رہا تو جی نماز پڑھ کے ہل کیوں رہا ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے ہلنا، حدیث میں آتا ہے. کہاں ہے حدیث؟ وہ حدیث دیکھی گئی. اس کا معنی یہ تھا کہ جب تم تنہا نماز پڑھو تو ہلکی نماز پڑھو، اور جب ہلکی نماز پڑھو چاہے لمبی نماز پڑھ لو. تمہیں تنہا اکیلے نماز پڑھنی ہے، جب تم نماز پڑھاؤ 5 نماز پھر تو ہلکی نماز پڑھاؤ، پورے ہوتے ہیں
کمزور بیمار ہوتے ہیں لمبی نہ کرو، جب تم نے کیلے نے پڑھنی ہے پھر کیا کرو، لمبی پڑھ لو یا ہلکی کر لو، مختصر کر لو۔ وہ ہلکی تھا، وہ ہلکی کو ہلکی سمجھا، مسئلہ تھا کہ ہلکی نماز ہو گئی، ہیل کی نماز پڑھو، ہیل کے وہ ہلنے لگے، نہیں نہ پتہ لگا۔ میرے بھائیو جس طرح ہر کام میں استاد کی ضرورت ہے تو علم دین میں بھی استاد کی ضرورت ہے۔ علم دین استاد نہیں آتا، تو کہا کرتا تھا کہ میں جی تھوڑی سی پیتا ہی ہوں، مولوی حلوہ کھاتے ہیں، وہ حلوے کو حرام سمجھتا تھا، شراب کو حلال سمجھتا تھا۔ یہ میرے بھائیو علم دین ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ علم دین ہے۔ علم دین کہاں سے ملے گا؟ علماء حق کے پاس سے ملے گا، ایسے علم دین حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ کے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم اللہ 1000 فقیہ سے شیطان پہ باری ہے۔ ایک عالم 1000 فقیہ، ایک عالم 1000 عابد پہ شیطان سے باری ہے۔ ایک عالم یعنی شیطان ایک عالم سے اتنا ڈرتا ہے، 1000 عابد سے اتنا نہیں ڈرتا۔ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پہ 1000 عابد سے باری ہے۔ اللہ کہتے ہیں کسی علاقے میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے، ایک صوفی رہتے تھے۔ ہاں جی، صوفی صاحب سر پہ ٹوپی ہے، سفید کپڑے، تسبیح، خوشبو، مسجد میں ذکر و فکر کر رہے ہیں، بس لوگ بڑے ہاتھ چوم رہے ہیں ان کے، بڑا احترام ہے صوفی صاحب، حاجی صاحب، بڑا احترام ہے۔ مولوی صاحب تو وہ اتنے کوئی عمل والے نہیں تھے، نماز میں کبھی باج مال پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، سجدے پھونکنی، کپڑے مارنی، بیٹھ میں رہنا، ایسے ہوتے ہیں مولوی۔ لیکن عقیدہ بڑا پکا ہوتا ہے کئی عالموں کا، بد عمل ہونے کے باوجود عقیدہ بڑا پکا ہوتا ہے۔ شیطان کی جو شکیت تھے، انہوں نے کہا استاد جی یہ عالم سے تو لوگ بدزن ہے، نفرت کرتے ہو، یہ صوفی عمل ہے، اس کے لوگ ہاتھ چومتے، بڑا احترام ہے، بڑا مقام ہے اس کا، تو اس سے ہمیں بڑا خطرہ ہے۔ شیطان نے کہا اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگی، اسی سے خطرہ ہے مولوی سے۔ کہنے لگے جی ثبوت پیش کرو کہ آؤ چلتے ہیں۔ شیطان اپنے شاگردوں کو لے کے صوفی کے پاس آ گیا، پوچھا صوفی صاحب مسئلہ دسو کہ اگر اللہ چاہے ہاتھی کو سوئی کے ناکے میں سے گزار دے، گزار سکتا ہے اللہ؟ اللہ ہاتھی کو سوئی کے ناکے میں سے گزار سکتا ہے؟ سوئی کا نکا کتھے، ہاتھی کتھے، یہ کیسے گزر سکتا ہے یار؟ گزر ہی نہیں سکتا اس میں سے۔ خدا نے کہا دیکھ لیا اس کا ایمان، اب آؤ مولوی پاس چلو۔ پوچھا مولوی صاحب مسئلہ پوچھو، کیا مسئلہ ہے؟ اگر اللہ چاہے ہاتھی کو سوئی کے نکے میں سے گزار سکتا ہے اللہ؟ تو ہاتھی کہہ رہا ہے اگر میرا اللہ چاہے سوئی کے ناکے میں 7 زمینوں کو گزار دے، 7 آسمانوں کو گزار دے۔ یہ ہے ایمان۔ کیا فائدہ ایسی نماز کا، کیا فائدہ ایسی تسبیح؟ ایمان ہی حنیت کا، یہ ہے ایمان۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عقیدے پکے کرو، ایمان پکے کرو، عمل میں کمی بیشی ہوگی اللہ معاف کر دے گا۔ اگر عقیدے میں کوئی ملاوٹ رہ گئی شرک کی، عقیدہ پکا نہ ہوا تو پھر عمل سارے کے سارے برباد ہے، یاد رکھنا۔ عقیدے میں کمی بیشی معاف نہیں ہوگی، عملوں میں کمی بیشی اللہ معاف کر دے گا۔ عقیدہ پکا کرو، ایمان پکا کرو میرے بھائیو، کہ جو کرتا ہے کون کرتا ہے، جو کچھ ہے کس کے پاس ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کون کرتا ہے؟ نبیوں ولیوں کے ہاتھوں سے معجزے کرام تو اس وقت ظاہر ہوئی ہیں جب اللہ کو منظور ہوا ہے۔ اگر اللہ کو منظور نہیں ہوا تھا نہ نبی معجزہ دکھا سکتا، نبی کرام دکھا سکتا ہے۔ یہ ساری طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ ان القوت للہ جمیعہ، ساری طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ یہ قرآن۔ ان العزت للہ جمیعہ، سب عزتیں کس کے پاس ہیں؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعہ، سب شفاعتوں اختیار کس کے پاس ہے؟ بل للہ الامر، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، بل للہ الامر جمیعہ، 14 طبقوں کائنات میں سب کس کے آرڈر چلتے ہیں؟ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا حق اللہ کو دو،
نبی کا حق نبی کو دو، ولی کا حق ولی کو دو، علی کا حق علی کو دو، گڈ مڈ نہ کرو، خلط نہ کرو، شرک ہو جائے گا بھائیو۔ اگر شرک ہو گیا تو ان الشرک لظلم، بچا لو اپنے آپ کو، اب خیر ہے۔ اگر شرک کی گندگی رہ گئی دل میں، ملاوٹ رہ گئی، جیسے کتا تھا نا، کل بیان ہوا ہے، پانی نکالنے کتا، وہ پہلے کتا کر لو پھر پاک ہوگا۔ اس شرک کو نکالو، گد کو، اللہ کی بڑائی لاؤ دل میں، اللہ کی عظمت لاؤ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت لاؤ دل کے اندر، تو پھر بات بنے گا۔ ایمان پکے کرو، عقیدے پکے کرو، نمازوں میں، روزوں میں، اعمال میں تو کمی بیشی رہ گئی اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر عقیدے میں کمی بیشی رہ گئی کوئی معاف نہیں ہوگا، پھر ہم عمل یہ سارے برباد ہیں۔ اسی لیے یہ قرآن کی کلاس جاری ہے اور کوشش محنت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے عقیدے بن جائیں۔ عمل کے لحاظ سے مطلب کہیں نہ کہیں ٹھوکر ٹھڈا اللہ بھولنے والا ہے جی، کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ بھی عمل کرنا ہے لیکن پہلے عقیدہ ہے۔ اللہ کے کروڑ حکموں کے عمل ہو رہا ہے لیکن عقیدہ صحیح نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان حکموں کا عمل کرنے کا۔ سب سے بڑا حکم یہی ہے اللہ پاک کا، توحید والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ قرآن میں بار بار آ رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان ہے پھر کیا ہے، پھر اچھے عمل۔ پہلے ایمان ہوگا تو اچھا عمل ہوگا، ایمان ہی نہیں ہے تو کوئی اچھا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمل، کہ جب انسان مر جاتا ہے آدمی کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یہ نہیں کر سکتا آدمی عمل کوئی بھی، نہ نیکی نہ بدی نہ نماز ہو جا، بس اللہ من صرف تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، اور وہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی رستہ بنا دیا، جب تک لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، مدرسے میں دین کا کام ہوتا رہے گا، رستے سے لوگ گزرتے رہیں گے، تو مرنے والے کے نامہ اعمال میں اجر پہنچتا رہے گا، چاہے ہزاروں سال یہ سلسلہ جاری ہے، اجر ثواب ملتا رہے گا مرنے والے کو۔ یا پھر ایسا علم پیچھے چھوڑ گیا، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی کو قرآن پڑھا دیا، جاری علم دین بتلا دیا، کوئی مسئلہ بتلا دیا، ویسے شگرد بات پیچھے چھوڑ گیا، کوئی کتاب لکھ دی ایسی قرآن و سنت کی روشنی میں، تو جب تک اس کے علم کا سلسلہ لوگ مستفید ہوتے رہیں گے اس کو اجر ملتا رہے گا۔ تیسری چیز او ولد صالح، پیچھے نیک پیڑی اولاد نہیں، پیڑی اولاد کیا کریں گے، او ولد صالح، نیک اولاد چھڑ گیا پیچھے ہے جی، تو ید وہ پھر اس کے لیے دعا ہوگی، اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اطلبوا العلم من المہد الى اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک۔ بلے بلے، اب آپ اندازہ لگائیں، علم دین یہ ہے، دین کا قرآن کا یہ واٹ یوزر نیم یہ نہیں ہے، اسی میں لگے رہو، علم دین قرآن کا علم، نبی کے فرمان کا علم۔ تو یہ کہاں سے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک، پیچھے نہ ہٹو، لگے رہو اس میں۔ اور اس کو شرمانا نہیں چاہیے آدمی کو علم دین حاصل کرنے کے لیے، سنگنا نہیں چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، اتنی عمر ہو گئی اس کو، واپس ہو جائیے، اب یاد آئیے اس کو، کوئی نہیں پرواہ کرنی لوگوں کی، ہمارے نبی نے فرما دیا ہے، بس ٹھیک ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی لادی ساتھ آتی ہے، یہ بات کوئی شرمانا نہیں۔ ایک شرم آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے، ایک جنت میں لے جاتی ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا اللہ من کان فی طلب العلم کانہ یجاہد فی سبیل اللہ، جو علم دین کی طلب میں ہے، جو قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، اس کو ایسے سمجھو جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ مات فی طلب مات شہیدا، مرنا ہے کہ نہ سب نے بھی، کیوں نہیں لگتا کوئی نہیں کسی مرنے کی تیاری بھی کرنی چاہیے بھائی۔ مات فی طلب العلم مات، جو قرآن کا علم حاصل کرتا کرتا مر گیا، دن قیامت کے شہداء اسلام کی سب میں کھڑا کیا جائے، شہید ہے وہ علم دین قرآن کا علم حاصل کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول کے صحابہ نے جتنی بھی پریشانیاں اٹھائی ہیں، تکلیفیں، قرآن کی وجہ سے اٹھائی ہیں، یاد رکھنا، قرآن کی وجہ سے اٹھائی ہیں، جتنے جہاد، جتنے جنگیں، تبلیغیں، تقریریں، پریشانی سب قرآن کی وجہ سے آئی ہیں میرے بھائیو۔ اگر کوئی آدمی قرآن سے دور ہے، قرآن کو پسند نہیں کرتا، نہ پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے، نہ کوئی حیثیت ہے اس کے دل میں قرآن کی، تو سمجھو کہ اس کو نہ اللہ سے محبت ہے، نہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، نہ نبی کے صحابہ سے اس کو محبت ہے، وہ ریجیکٹ ہے، کنڈم ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے قرآن کے قریب ہے، محبت کرتا ہے، اس کی
قرآن کی عظمت اس کے دل میں ہے، قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو بھائیو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے رسول سے ہی محبت ہے، اس کو قرآن سے ہی محبت ہے اور صحابہ کرام سے محبت ہے۔ اللہ پاک بھائیو ہم سب کو قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور قرآن پہ اللہ عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو کل کو بھائیو ماشاءاللہ یہ سورہ توبہ جو ہے پوری ہو رہی ہے اللہ کریم کے کرم سے، تو سب حضرات نے آنا ہے کل کو، کوئی ناگا نہ کرے، جو ساتھی آج نہیں آئے ان کو بھی بتلاؤ فون پہ، تاکہ سورت کے اختتام میں سب حضرات شامل ہو جائیں، سب کی شرکت ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ پوری ہو رہی ہے سورہ توبہ، تو انشاءاللہ یہ دعا بھی ہوگی۔ ترجمہ کرتے باکان علی اہل المدینہ تھی، نہیں تھا واسطے مدینے والوں کے، تمن اور جو ارد گرد ان کے من العراب دیہاتیوں سے، نہیں یتخلفون رسول اللہ، یہ کہ پیچھے رہتے وہ اللہ کے رسول سے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور یہ بھی جائز نہیں تھا کہ اپنی جانوں کو اللہ کے رسول کی جان سے عزیز سمجھتے۔ ذالک بانہم، جہاد میں شرکت کا فائدہ یہ ہے یہ بسبب اس کے لا یصیبہم، کہ نہیں پہنچتی مجاہدین کو کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ بھوک اللہ کے راستے میں، ولا یدعون، اور نہیں رونتے وہ رونتے کی جگہ کو سچرتا ہے کافروں کو، ولا ینالون، اور نہیں وہ حاصل کرتے دشمنوں سے کوئی چیز، الا کتب لہم، مگر لکھا جاتا ہے ان چیزوں کے بدلے اعمال صالح، اچھا عمل، نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ تمام چیزوں پر کسی کو پیاس لگی اللہ کے نیکی لکھی ہے، کسی کو بھوک لگ گئی، کسی کو قیدی پکڑ لیا کسی نے، کسی کو قتل کر دیا، مال غنیمت، ان سب چیزوں کے بدلے کیا لکھا جاتا ہے؟ اچھا عمل، نیک عمل اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ باقی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے صحابہ رسول خرچ کرنا صغیرہ تھوڑا، ولا کبیرہ اور نہ زیادہ، ولا یقطعون، نہیں طے کرتے کسی باتیں کو، الا کتب لہم، مگر ان کا اجر بھی کیا لکھا جاتا ہے؟ ان کے لیے لکھا جاتا ہے۔ وہ لکھا جاتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ جزا دے ان کو اچھی جزا جو یہ عمل کرتے تھے جہاد والا، کرتے تھے، جتنی پریشانی ہے تکلیف ہے، اللہ پاک ان کو جزا دے اچھی جزا، اور وہ اچھی جزا کیا ہے؟ اللہ جنت نصیب فرمائے گا۔ وما کان المؤمنون، اور نہیں ہے کہ سارے کے سارے مومن نکلیں اللہ کے راستے میں، فلولا نفر، پس کیوں نہ نکلا ہر فرقے، کیوں نہ نکلی ہر فرقے سے، منہم طائفہ، ایک جماعت، یعنی اگر کچھ لوگ جہاد میں نکلے ہیں تو کچھ کہاں نکلے؟ دین کے لیے، تاکہ سمجھ حاصل کریں وہ دین میں۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی کے دور میں، اور اب بھی یہی حال ہے، کچھ لوگ دین حاصل کر سارے علم دین میں نہ لگ جائیں، اور سارے جہاد میں نہ لگ جائیں۔ جی جہاد بھی کرنا ہے اور علم دین بھی سیکھنا ہے۔ میں وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ ڈرائے وہ اپنی قوم کو جب لوٹے طرفوں کی، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی، جو کھانے پینے کا انتظام ہے وہی سارے سے ماشاء اللہ۔ تینوں سے پانی